دین کے وہ کون سے مباحث ہیں جو الکتاب کے تحت آتے ہیں. یعنی کہ دو لفظ بولے گئے تھے، الحکمہ اور الکتاب. تو یہ لفظ الحکمہ تو ایمانیت اور اخلاقیت کے لیے آیا، لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے، اور جو الکتاب کا لفظ ہے یہ کس کے لیے استعمال کیا؟ الکتاب کے تحت جو مباحث بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں. اب الکتاب کے تحت چند مباحث ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں. غامدی صاحب نے انہی مباحث کی ایک ترتیب کے ساتھ اپنی کتاب کے مختلف ابواب بنائے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے بھی، ان ابواب کے جو عنوان دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اب یہاں میں دیکھتا ہوں کہ سلائیڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پہلا قانون عبادات. الکتاب یعنی شریعت جو ہے، قانون جو دیا گیا ہے ہمیں، پوری شریعت، پوری قانون جو دیا گیا ہے. پہلا تھا حکمہ، وہ ایمانیات اور اخلاقیات ہیں. دوسری چیز یعنی ہمیں الحکمہ بھی دی گئی ہے اور الکتاب بھی دی گئی ہے. الکتاب سے مراد قانون اور شریعت ہے. قانون اور شریعت کے عنوان کے تحت مختلف جو ذیلی عنوانات آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو وہ ہیں جی، پہلا قانون عبادات، یعنی ہمیں ایک ایسا قانون دیا گیا ہے جس میں مختلف عبادات ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ آپ کو جیسے نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے حدود و قیود کیا ہیں، ریچول جو بھی ہمیں شریعت نے بتائے ہیں وہ اپنی پوری حدود و قیود کے ساتھ لمیٹیشن جو اس کی کیا ہیں کیا نہیں ہے وہ ہمیں بتا دی گئیں. اور اسی طرح پھر قانون معاشرت کہ آپ ایک سوسائٹی میں زندگی بسر کریں گے. ایک گھر یونٹ ہوگا، میاں بیوی ہیں، اولاد ہے، انسان کے والدین ہوتے ہیں، تو ایک قریبی معاشرت کے قریبی اجزاء یہ ہیں. پھر سوسائٹی ہے، پڑوسی ہے، پھر وہ قوم کے مختلف حوالے سے انسان کا اجتماعیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو اس معاشرت میں ہمیں ایک قانون دیا گیا کہ اس معاشرت آپ نے اپنی سوسائٹی میں، اپنی معاشرت میں، اپنے رہن سہن میں کن اصولوں پر چلنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، کون سی چیزیں ممنوع ہیں، کون سی چیزیں جائز ہیں، آپ کے لیے اس قانون معاشرت ہمیں بتایا گیا. پھر ہے قانون سیاست، یعنی پولیٹکس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ قوانین دیے گئے ہیں، بنیادی قوانین. یعنی ایسا نہیں کہ پولیٹکس کے حوالے سے کوئی جیسے سیاسیات کی کتاب ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بنیادی اصول بتا دیے جو رہنما اصول ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق تمہارا سارا سیاسی نظام سٹرکچر جو ہوگا سارا وہ ان اصولوں سے ہٹنا نہیں چاہیے، ان کے مطابق ہونا چاہیے. چوتھا چیز قانون معیشت ہے، یعنی جو بھی آپ کا سسٹم ہوگا معیشت کا، یعنی اکنامیکل سسٹم جو ہے اس میں اس کے لیے بھی قانون دیا گیا ہے کہ کیا چیز حرام ہے، کیا حلال ہے، کس نوعیت کی انکم، کس نوعیت کی کمائی آپ کے لیے جائز ہے کرنی، کس نوعیت کی کمائی غلط ہے. جیسے مثال کے طور پر جوا ہے تو جوے سے کمائی کرنا، جوے سے اپنا آپ کو سورس آف انکم بنانا، یہ حرام ہے اسلام میں. اسی طرح سود کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. تو یہ قانون معیشت میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں ہمیں کہ ابھی باطل طریقوں سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ، دھوکے سے انہیں یعنی کہ دھوکہ دے کے یا ان کو ایسا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے جس میں ان کا نقصان ہوتا ہو، اس طرح کے ایگریمنٹ سے ہمیں منع کیا گیا ہے. تو یہ وہ قوانین ہیں جو ہمیں معیشت کے حوالے سے دیے گئے. قانون دعوت، یعنی آپ اپنے مذہب کی، اپنے نقطہ نظر کی، اپنے فکر کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو دعوت کیسے دیں گے؟ اسلام نے کیا کیا ذمہ داری ڈالی ہے، حکومت پر کیا ذمہ داری ہے، عوام پر کیا ذمہ داری ہے، علماء پر کیا ذمہ داری ہے، من حیث المجموع جو بنی اسماعیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی اس کی کیا ذمہ داریاں تھیں، یہ تفصیلات پھر اس طرح اس میں بتائی گئی ہیں. قانون جہاد، یعنی جہاد کا معاملہ جو ہے اس کے حوالے سے کیا ہمیں کوئی قانون دیا گیا ہے؟ یہ بھی بڑا ایک اہم ٹاپک ہے کہ جہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ خدا کی اجازت سے جنگ کرنا. جنگ میں تو قتل و غارت ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی دنیا میں جنگ ہوگی کہ قتال جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں تو گردنیں کٹیں گی، لوگ مریں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہوں گے. تو یہ اتنا ایک اپنے عمل کے حوالے سے دیکھیں تو یہ تو ایک بڑا ہی منفی عمل ہے. اس میں انسان قتل ہوتے ہیں. تو کیا اس کی کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جس کے پیچھے خدا اور رسول کھڑے ہیں، جس کی ذمہ داری وہ لیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جہاد کا ایک قانون دیا ہے کہ اس سے ہٹ کر قتل و غارت کرو گے تو اس پر تم سزا پاؤ گے.
وہ ظلم ہوگی، وہ ایک انسانیت کا قتل کرنا ہوگا. اگر اس کے مطابق کرو گے تو پھر یہ خدا کے ہاں انصاف اور حق کی بات ہے. اور ظاہر ہے اس کو پڑھیں تو کوئی شک ہی نہیں اس میں رہ جاتا کہ بالکل وہ قانون اتنا انصاف اور عدل پر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس قانون سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. یعنی اس کی میں چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جیسے جس کا جرم عدالت میں ثابت ہو جائے اس کو اس جرم کی قرار واقعی سزا، یعنی جو سزا بنتی ہے، دینے سے کون انکار کرے گا؟ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا، تو اب یہ جو قاتل ہے اس کو قتل ہی کر دینا چاہیے، ورنہ تو یہ سوسائٹی کو ایک دلیری ملے گی اور وہ انسان آسانی سے قتل کر دیا کریں گے دوسرے کو. تو قانون دیا گیا کہ نہیں، قاتل کو قتل کیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی چوری کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالتا ہے یا لوگوں کے لیے امن کا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، تو اس کے لیے قانون دیا گیا کہ ان فسادیوں کو کس طرح پکڑا جائے گا. کوئی دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس پر گرفت کی جائے گی. یعنی مذہب نے باقاعدہ وہ اصول بتائے ہیں کہ اس دائرے کے اندر جو ہے وہ تو آپ یعنی وہ قانون دیا کہ جس قانون کے مطابق آپ آگے بڑھیں گے تب تو آپ محفوظ ہیں. اس قانون کو توڑتے ہوئے اپنے جذبے سے، اپنے غصے سے، اپنے جذبات سے آپ کوئی کام کریں گے تو شریعت کے نزدیک قابل گرفت ہوگا. اسی طرح ہمیں حدود و تعزیرات بھی دی گئی ہیں. حدود و تعزیرات سے کیا مراد ہے کہ جو قوانین، سزاؤں کے قوانین، جرائم ہوتے ہیں تو جرائم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ سزائیں، اور وہ سزائیں جو کہ قاضی یا قانون یا آپ کی جو یعنی کہ مقننہ ہے، قانون ساز ادارہ جو ہے وہ متعین کر سکتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. کچھ سزائیں تو شریعت نے طے کر دی ہیں، اور کچھ سزائیں جو ہیں وہ پھر اسلامی حکومت کہہ لے یا علماء کی جو بھی مجلس سرکاری طور پر اس کام کی ذمہ دار ہوگی وہ پھر اس کی تفصیل و توضیح کر کے بتائے گی کہ فلاں فلاں جرم میں، جس میں شریعت نے نہیں بتایا لیکن پھر شریعت کی روشنی میں سزائیں متعین کی جائیں گی. 8واں خور و نوش. خور و نوش میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کھانے کے حوالے سے جائز ہیں، اور نوش پینے کے حوالے سے پینے کی کون کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون کون سی چیزیں حلال ہیں. خور و نوش میں یہ زیر بحث آئے گا. اور کھانے کی چیزیں کون کون سی حلال کون سی حرام، پینے کی چیزیں کون سی حلال کون سی حرام. یعنی یہ 9واں ہے رسوم و آداب. یعنی ہمیں کچھ ایٹیکیٹس سکھائے گئے ہیں، کچھ ہمیں رہن سہن کے طور طریقے، باہم میل جول، وہ ہمیں اس کی کچھ تعلیمات دی گئی ہیں، گائیڈ کیا گیا ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے کون کون سے رسوم، کون کون سی رسمیں ہمیں سکھائی اور گئی ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے اور جو ہمارے لیے اجر کا باعث ہوں گی، اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی، پسندیدہ ہوں گی. اسی طرح آداب، ایٹیکیٹس، مذہب کیا ایٹیکیٹس انسان کو سکھاتا ہے وہ بھی اس کے اندر یعنی کہ بیان ہوں گے. رسوم و آداب، یہ 9واں پوائنٹ ہے. اور 10واں ہے قسم اور کفارہ قسم. یعنی کہ اگر کسی چیز پر آپ قسم کھا لیتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ معاملہ میں ایسے کروں گا، تو پھر بعد میں آپ اسے توڑتے ہیں تو اس میں پھر کفارہ یعنی اس کا پھر آپ کو جو ہرجانہ دینا پڑے گا، یا آپ نے ایک عہد کر کے خدا کے ساتھ ایک عہد کیا پھر توڑ دیا، تو اس کے کیا اصول قانون ہے. مختصر سی یہ چیز ہے. تو اسی چیز کو میں نے ذرا اس کے جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس کے حوالے سے بیان کر دی اگلی سلائیڈ میں. وہ صرف وہی ہے. ایمانیت یعنی مراد فیتھ ہے، اور اخلاقیت اس سے مراد ہے مورل اینڈ موریلٹی. اور الکتاب جو ہیں اس کے تحت کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ دا شریعہ ورشپ ریچولز، قانون عبادات میں یعنی ورشپ ریچولز زیر بحث آئیں گے، جسے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے اعمال کہتے ہیں. اور جو اگلا ہے جی سوشل شریعہ، قانون معاشرت. قانون معاشرت سے مراد ہے جو سوشل شریعہ ہے، سوسائٹی میں باہم تعلقات، میل جول، اٹھنا بیٹھنا، اس حوالے سے جو شریعت نے گائیڈ کیا ہے. اگلا پوائنٹ ہے جی قانون سیاست یعنی دا پولیٹیکل شریعہ. یعنی سیاست کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کے کون کون سے احکام بتائے ہیں. قانون معیشت. اگلا پوائنٹ ہے جی دی اکنامک شریعہ.
یعنی کہ جو معیشت کے حوالے سے اکنامیکل پہلو سے جو ہمیں قوانین دیے گئے، جیسے میں نے ابھی واضح کیا کہ آپ باطل طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے، ظالمانہ طریقوں سے دوسروں کا مال حاصل نہیں کر سکتے۔ تمام وہ طریقے ممنوع ہیں جو باطل کہلاتے ہیں۔ اگلا دیکھیں جی، قانون دعوت، دا شریعہ آف پریچنگ، یعنی کہ اگر آپ نے دعوت دینی ہے غیر مسلموں کو تو دعوت کیسے دیں گے، یہ قانون دعوت میں بتایا گیا ہے۔ اگلا ہے جی دا شریعہ آف جہاد، یعنی جہاد کی حوالے سے جو قوانین دیے گئے ہیں۔ یہ میں نے کچھ وعدے کیے، مزید میں دوبارہ بتا دوں کہ قانون جہاد اصل میں وہ قانون ہے جس قانون پر عمل اگر انسان کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، تو خدا ذمہ داری لیتا ہے اور اس کا رسول کہ یہ تم نے ایک قتال کیا، میدان جنگ میں آئے، تم نے جو بھی لڑائی کی ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، یہ حق ہے، یہ درست ہے، یہ انصاف کی بات۔ اگر اس سے ہٹ کر انسان اپنے جذبات سے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں، اپنے جذبات سے، اپنے خواہش سے کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ بالکل باطل چیز ہوگی۔ اگلا پوائنٹ ہے دا پینل شریعہ، حدود و تعزیرات، یعنی کہ وہ جو قوانین دیے گئے ہیں جرائم کی سزاؤں کے حوالے سے بھی۔ اگلا پوائنٹ ہے جی خورونوش، دا ڈائٹری شریعہ، یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا اس کے حوالے سے جو قانون دیا گیا ہے۔ پھر ہے جی اسلامک کسٹم اینڈ ایٹیکیٹس، رسوم و آداب، اسلامی رسوم و آداب جو ہمیں بتائے گئے ہیں ان سے متعلق۔ اور اس سے اگلا ہے جی اوتھ اینڈ اٹونمنٹس، قسم اور کفارہ قسم، یہ میں نے واضح کر دیا یہ کس نوعیت کی چیز ہے۔ یہی سارا دین ہے۔ غامدی صاحب نے یہ چیزیں ساری بیان کر کے بتایا کہ جو خدا کی طرف سے دین آپ کو دیا گیا ہے، جس دین کے حوالے سے آپ کو پوچھا جائے گا، اور جس دین کے علاوہ کوئی نظریہ، کوئی اور تصور، خیال انسان کا خود ساختہ خدا کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ خدا کے ہاں یہی دین مقبول ہوگا جو اس نے دیا ہے، وہ دین یہ ہے، یعنی کہ الحکمہ کے عنوان کے تحت ایمانیت اور اخلاقیات، اور الشریعہ الکتاب کے عنوان کے تحت یہ قوانین جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، یہ اگر ملا لیں تو یہی سارا دین ہے، کل دین یہی ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی کی شرح و وضاحت ہے پھر جو ہم مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں۔